الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور دوسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ سابقہ نشست میں اس آیت مبارکہ کا مختصر سا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں میں قرآن کریم کا یہ اعجاز رہا ہے، قرآن کریم کی یہ انفرادیت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کلام کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کلام میں کسی بندے کو یہ حق اور اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں کسی اور چیز کو شامل کر دے۔ بندے کے اندر کلام اللہ کے تعلق سے اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم جیسی ایک سورت اپنی طرف سے لکھ کر بتا دے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا اس دور میں رہنے والے اور بےہودہ گفتگو کرنے والے کافروں کو، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں، تو رب قدیر نے بیان فرمایا کہ تم بھی عربی داں ہو، تم میں شعراء بھی موجود ہیں، تم میں ادیب بھی موجود ہیں، تم میں فصحاء بلغاء بہت لوگ موجود ہیں، لہٰذا اگر تمہاری استطاعت ہو تو تم ایک سورہ جو قرآن کریم میں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تم اس طرح کا کوئی سورہ بیان کر کے بتا دو۔ اور اگر یہ کام تم تنہا نہیں کر سکتے تو جتنوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنوں سے تم مدد طلب کر سکتے ہو مدد طلب کرو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ وہ لوگ یہ کام نہ کر سکے، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، عربی کے قواعد سے واقف تھے، عربی کے اصول سے واقف تھے، عربی کے قانون سے واقف تھے، بڑے بڑے شعراء اور فصیح عربی بولنے والے اس دور میں موجود تھے، بڑی بڑی شاعری تو وہ کر سکتے تھے، مگر قرآن کریم جس ترتیب اور جس انداز سے نازل ہوا ہے اس طرح کی کوئی ایک صورت اپنی طرف سے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔
یہاں تو ایک صورت کی بات ہوئی، کہیں پر رب نے فرمایا کہ چلو ایک سورہ نہیں بنا سکتے تو کوئی بات نہیں، ایک آیت جیسی ہم نازل کرتے ہیں ویسے لکھ کر بتا دو، اگر تم اس کو اپنے رب کا سچا کلام نہیں مانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ وہ سورہ لا سکتے نہ وہ آیت لا سکتے۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس میں کسی قسم شک کی گنجائش نہیں۔ اس ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، چاہے وہ سورہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اللہ نے نازل کیا۔ اسی لیے فرمایا، آغاز ہی فرما دیا کہ اے اللہ کے کلام کے پڑھنے والوں، اس کلام میں بہت ساری عجائبات تمہیں نظر آئیں گی، بہت ساری ایسی باتیں نظر آئیں گی جو تمہاری عقل جس کو قبول کرنے سے انکار کر دی۔ بہت سارے ایسے واقعات اور اس قسم کے واقعات تمہیں پڑھنے کو ملیں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہاری عقل حیران ہو جائے اور عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب تم قرآن پڑھ ہی رہے ہو تو اپنے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو نکال دو اور اس بات پر یقین کر لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے کلام میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے باوجود کوئی اگر شک کرتا ہے، جیسے مشرکین آج بھی قرآن کو لے کر شکوک میں مبتلا ہیں، بعض منافقین آج بھی قرآن کو لے کر شکوک میں مبتلا ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے تو اسی دور میں اللہ کے کلام پر اعتراض کرنا شروع ہی کر دیا تھا، جو اعتراض کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ مگر ان کے اعتراضات اور ان کے شکوک و شبہات کی وجہ سے قرآن کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قرآن نے جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بیان کی ہے، جو واقعہ جس انداز سے ہوا تھا ویسے ہی بیان کیا ہے۔ ورنہ ہوتا ہے واقعہ بیان کرنے والے جب زبان بدلتی ہے تو واقعہ بدل جاتا ہے، انداز بیان بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے متعلقہ باتیں ہوں یا دیگر انبیاء سے متعلقہ باتیں ہوں، جو جیسے واقعہ ہوا تھا رب قدیر نے ویسے ہی بیان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان واقعات کی تشریح اسی انداز سے پیش فرمائی ہے جیسے وہ واقعہ اس وقت میں واقع ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کسی قسم کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب ہے، اور کتاب کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آج جو مجھے بتانا تھا صرف ایک آپ کی نالج کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں اور تفسیر عزیزی میں ہمارے اکابرین نے، یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کے ناموں پر تحقیق کی اور یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 32 ناموں کے ساتھ میں یاد فرمایا ہے۔ قرآن نام مشہور ہے اور اسی نام کے ساتھ میں دنیا قرآن کو جانتی ہے، مگر صرف ایک آپ کے علم میں اضافے کے لیے، کیونکہ یہ تفسیر ہے، درس ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک سوال آیا تھا، ہم بیٹھے تھے CCN چینل پر، رمضان میں جو افطار ٹائم ہوتا ہے لوگ سوالات کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ اللہ نے قرآن کو کتاب کیوں کہا؟ حالانکہ یہ ایک جنرل نالج ہے، اس سے کوئی فقہ کا تعلق نہیں، اس سے کوئی آپ کے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، بس ایک قسم کا علم ہے۔ یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ رب قدیر نے قرآن کو کتاب کیوں کہا؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ رب قدیر نے قرآن کو کتاب اس لیے کہا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، اور لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے صرف قرآن کو کتاب ہی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے قرآن کو 32 ناموں کے ساتھ میں یاد کیا۔ ان ناموں کا مختصر سا تذکرہ میں آپ کے سامنے
عرض کروں گا جتنا ہو سکتا ہے ہمارے وقت کے اندر میں اتنی باتیں آپ کے سامنے کر دوں گا۔ آئندہ نشست میں اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ھدی للمتقین، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کو قرآن کہتے ہیں، ایک نام تو یہ ہے، اور قرآن کا عام معنی ہوتا ہے بار بار پڑھا جانے والا، اور قرآن چونکہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جس کتاب کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے انسان کا دل اکتاتا نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن حفظ قرآن کرتے ہوئے پہلے پارے سے 30ویں پارے تک جب وہ قرآن یاد کرتا ہے تو جہاں تک میں اپنی تجربے کی بنیاد پر کہوں کہ کئی ہزار مرتبہ وہ قرآن کو پڑھ لیتا۔ پہلے پارے کے 16 رکوع ہیں، اور روزانہ ایک ایک رکوع اگر وہ سناتا ہے تو پہلا پارہ وہ 16 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اسی کو روزانہ وہ پارے سبق کے حساب سے پڑھتا ہے، پھر اسی کو وہ روزانہ آموختے کے حساب سے پڑھتا ہے، پھر دوسرا پارہ آ گیا تو پھر پارہ سبق آموختہ پھر دور کے حساب سے اس کو پڑھتا ہے۔ تو ایک حافظ قرآن قرآن کے مکمل ہونے تک اس قرآن کو 1000 سے زیادہ مرتبہ یا اس سے کئی ہزار مرتبہ پڑھ لیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے پڑھتے پڑھتے میرا دل اکتا گیا ہے، اب میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا معاذ اللہ، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے پڑھا ہی کرتا ہے، بار بار پڑھا کرتا ہے۔ اس سے اس کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں، بلکہ وہ نہ سمجھ کر بھی پڑھے مگر قرآن بندہ پڑھا ہے تو فرشتوں کی جماعت کی سنگت اسے ملتی ہے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں بیٹھتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے سکونت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اطراف کے 40 مکانوں پر میرا رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تلاوت کی برکتیں ہیں جس کو آج ہم نے کرنا چھوڑ دیا، صرف کیسٹ میں لگا دیتے ہیں یا پھر ہمارے فون میں لگا دیتے ہیں یا ٹی وی کے کسی چینل پہ آ گیا لگا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، صرف سننا ہی ضروری نہیں ہے، سننے کا اپنا ثواب ہے مگر پڑھنے کا اپنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پڑھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر لفظ پر اللہ کی بارگاہ سے نیکی حاصل کرتا ہے، اور پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر اللہ کی بارگاہ سے سکینت نازل ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے اس کے گھر کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اللہ کا کلام پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی کلام کی برکت سے بیماریاں قریب نہیں آتی، پریشانیاں قریب نہیں آتی، مصیبتیں قریب نہیں آتی، تکلیفیں قریب نہیں آتی، شیطان کے شر کا اثر نہیں ہوتا، جادوگروں کے جادو کا اثر نہیں ہوتا، جنات کا اثر نہیں ہوتا، ملامتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے کلام کی تلاوت کی برکتیں ہیں، اور جس گھر میں یہ ہوتا ہے اس گھر کو بھی دیکھ لو، جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کو بھی دیکھ لو، اور جس گھر میں یہ نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو بھی دیکھ لو۔ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے آپ کو بھی سکون مل جائے گا، اور جس گھر میں نہیں پڑھا جاتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لو اس گھر میں آپ کو بے چینی بے قراری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ خیر زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، تو فرق کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، حرام و حلال میں فرق کرنے والی کتاب، نیکی اور برائی میں فرق کرنے والی کتاب، اور اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی، جنت اور جہنم میں فرق کرنے والی کتاب ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بہت ساری چیزوں میں یہ کتاب فرق بیان کرتی ہے تاکہ بندہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح طور پر اور صحیح راہ پر لے جا سکے۔ اسی کلام کو کتاب کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا ذالکل کتاب، یہ وہ کتاب ہے، اور کتاب کا معنی بھی آپ حضرات نے سمجھنا، اور اسی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ذکر کے نام میں بھی یاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بے شک ہم ہی نے اس کلام کو یعنی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کلام ذکر ہے، اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں، ذکر و تذکرہ کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا۔ چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے، اسی لیے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اسی کلام کو تنزیل کہتے ہیں، تنزیل من رب العالمین۔ ہر جملے پر آیت کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جہاں جہاں موقع بنے گا ہم پیش کریں گے۔ رب فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب کریم کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا۔ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں اتاری ہوئی کتاب، چونکہ یہ بھی رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اسی لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کا ایک نام ہے حدیث۔ اللہ نزل احسن الحدیث، 23ویں پارے کے 17ویں رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی۔ حدیث کے جو معنی ہے نئی چیز ہے، یا اس کے معنی کلام ہے اور بات کے ہے۔ چونکہ توریت اور انجیل کے مقابلے میں یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا، اس لیے یہ نیا ہے، اور یہ کلام پڑھا ہوا اترا، نہ کہ لکھا ہوا اترا، اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اسے پڑھا جاتا تھا۔ پچھلی جو کتابیں آئی تھیں، توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی، یا اس کو ملا کر 103 صحیفے اور کتابیں تھیں، یہ سب کی سب لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، مگر اس قرآن کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اسی قرآن کو موعظت کہتے ہیں۔ موعظت کا معنی ہے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے۔ سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا آ گئی۔ سینوں میں بیماریاں چاہے کچھ بھی ہوں، اور سب سے بڑی بیماری جو سینے کی ہوتی ہے وہ کفر کی ہوتی ہے، منافقت کی ہوتی ہے، شرک کی ہوتی ہے۔ اس بیماری سے شفا دینے والی نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ یہ کتاب سب کو نصیحت کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس میں صرف کافروں مشرکوں کو نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ کافروں مشرکوں کو تو ایمان لانے کی دعوت یہ قرآن دیتا ہے، مگر ایمان والوں کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت یہ قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم کا سورہ حجرات پڑھ لیں، اللہ نے نصیحت ہی فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا گیا تو سمجھنا اب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے، کوئی نہ کوئی حکم ہے ہمارے لیے۔ تو یہ قرآن نصیحت لے کر نازل ہوا ہے۔ اسی قرآن کو حکمت بھی، قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، حکم بھی ہے، محکم بھی ہے، اور یہ سب کچھ حکم سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے مضبوط کرنا، لازم کرنا اور روکنا۔ چونکہ یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے، کوئی بھی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، اور لازم بھی ہے کہ کسی کتاب نے اس کو منسوخ نہیں کیا، اور بری باتوں سے روکنے والا بھی ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے یہ نام ہوئے، هو الذی انزل علیکم الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا۔ اسی قرآن کو شفا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے سب کو شفا دینے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کا ایک نام ہدا اور ہادی ہے، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب لوگوں کو ہدایت کرتی ہے۔ اس قرآن کا ایک نام صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اس قرآن کا ایک نام حبل ہے، اور حبل اس لیے کہتے ہیں، حبل کے معنی رسی کے ہیں۔ رسی سے 3 کام لیے جاتے ہیں، اس سے چند بکھری ہوئی چیزوں کو باندھ لیا جاتا ہے۔ رسی کو پکڑ کر
نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور رسی ہی کے ذریعے کشتی پار لگ جاتی ہیں، چونکہ قرآن کے ذریعے مختلف لوگ ایک ہو گئے۔ جیسے رسی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہے، تو قرآن نے بکھرے ہوئے عقیدے والوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اسی لیے اس کو حبل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی برکت سے کفر کی دریا میں ڈوبنے والے بچ جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اس لیے اس قرآن کو حبل کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کو رحمت کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، اور یہ قرآن حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس قرآن کو روح کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت یہ بات آئی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ روح کا کام ہے انسان کی زندگی باقی رکھنا، اور یہ قرآن روح اس لیے ہے کہ انسان کفر کی تاریکی میں پہنچ چکا تھا اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے طور پر اس کلام کو اپنے بندوں کے درمیان میں بھیجا، تاکہ بندے اس کے ذریعے اپنی جان کو اور زیادہ مضبوط کر لیں اور اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط لیں۔ اسی قرآن کو بیان کہتے ہیں۔ بیان کا معنی ہے ظاہر کرنے والا، چونکہ یہ قرآن سارے شرعی حکام کو اور سارے علوم غیبیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کرنے والا ہے، اسی لیے اس کو بیان کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کو بصائر کہتے ہیں، یہ بصیرت جمع ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، جیسے بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، آنکھ کے نور کو، چونکہ اس کتاب سے دلوں میں سدا نور پیدا ہوتے ہیں۔ دلوں کی کیفیتیں میں نے آغازی میں کہا کہ اس کلام کی تلاوت سے دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا نام بصائر بھی رکھا ہے۔ اس کلام کو فصل بھی کہتے ہیں۔ فصل کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی کتاب یا جدا کرنے والی، چونکہ یہ آپس کے جھگڑوں میں قرآن فیصلہ بھی کرتا ہے، اور مسلمان اور کفار کے درمیان بھی قرآن فیصلہ کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام فصل رکھا گیا۔ اس قرآن کو نجوم کہتے ہیں۔ نجوم نجم سے بنا ہے، اس کے معنی تارے کے بھی ہیں اور حصے کے بھی ہیں، چونکہ قرآن پاک کی آیتیں تاروں کی طرح لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ آئی ہیں، اس لیے اس کا نام نجوم بھی رکھا گیا۔ اس قرآن کو مثانی کہتے ہیں۔ مثانی کے معنی ہے بار بار، چونکہ اس قرآن میں بعض قصوں کو بار بار دہرایا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ کتاب بھی چونکہ بار بار نازل ہوئی ہے اور 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، ضرورت کے حساب سے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس قرآن کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی قرآن کو نعمت کہا جاتا ہے۔ نعمت کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے، یعنی بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قرآن کو برہان کہا گیا۔ برہان کے معنی ہے دلیل کے، اور یہ بھی رب کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء سابقین کی صداقت ہونے کی دلیل ہے، اسی لیے اسے برہان کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن بشیر و نذیر قرآن کا نام ہے، اور بشیر و نذیر کے معنی ہے کہ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے اور قرآن ڈراتا بھی ہے، اس لیے اس کو بشیر و نذیر کہا گیا۔ قرآن کے ایک معنی ہے قیم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی، اس لیے اللہ کو قیوم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو قائم رکھتا ہے۔ قرآن پاک کو اس لیے قیم کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے ذریعے سے دین بھی قائم رہے گا، اسی قرآن کو قیم کہا جاتا ہے۔ قرآن کو مہیمن کہا ہے۔ مہیمن کے معنی ہوتے ہیں امانت دار، محافظ کے، چونکہ یہ کتاب مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں محافظ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی امانت دار اور نبی امین پر اتری ہے، اور ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امین تھے، اس لیے اس قرآن کو مہیمن کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کو ہادی کہا جاتا ہے۔ ہادی کے معنی ہے
ہدایت کرنے والی، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ہدایت کے حوالے سے۔ اسی قرآن کو نور کہا جاتا ہے، اور نور وہ ہوتا ہے، نور کا معنی ہے جو خود بھی ظاہر ہو، دوسروں کو بھی ظاہر کرے، جن کا ترجمہ ہے ظاہر کر دے، چمک یا روشنی۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نور اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو رب قدیر روشنی عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، آنکھوں میں چمک پیدا فرماتا ہے۔ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کیا حضور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ معلوم ہے، آگ میں تپا دو تو زنگ دور ہو جائے، دلوں کے زنگ کیسے دور کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دل کے زنگ کو دور کر کے صاف و شفاف اور منور بنا دیں گے۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں، انسان موت کو بھی یاد کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، یہ دونوں ہم نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، سب کی بات میں نہیں کہتا، یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح اس قرآن کو حق کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے سچی بات، اور سچی بات جھوٹی بات کے مقابل ہوتی ہے۔ قرآن کریم حق کے ساتھ آیا ہے اور حق لے کر آیا ہے اور حق باتیں بتاتا ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور انفرادیت ہے۔ اسی طرح قرآن کو عزیز کہتے ہیں، جس کے معنی ہے غالب اور بے مثل۔ قرآن پاک بھی سب پر غالب رہا اور آج تک ہر کتاب پر اور ہر چیز پر یہ قرآن کریم غالب ہے۔ اسی قرآن کو کریم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سخی، چونکہ قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن کریم پڑھنے والے کو بے حد اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ثواب، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس سے زیادہ ثواب کسی اور کتاب کے پڑھنے پر نہیں ملتا۔ قرآن کا کوئی ایک حرف بھی پڑھ لے، حضور نے فرمایا قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا نہیں کہ الف لام میم ایک حروف ہیں، ایک ہی حرف ہے، بلکہ میرے سرکار نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو الف لام میم کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ قرآن کریم کریم ہے، اس لیے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ 31واں نام قرآن کریم کا عظیم ہے، اس کا معنی ہے بہت بڑا، چونکہ سب سے بڑی کتاب ہے اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فرمایا۔ اور آخری بات، اسی قرآن کا نام مبارک ہے۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والا، چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت اور نیک اعمال میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو برکت والا قرار دیا۔ یہ جلدی سے میں نے قرآن کریم کی آیتوں کو روک کر میں نے آپ کے سامنے یہ چند نام رکھے ہیں تاکہ ہماری نالج اضافہ ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو کتنا جامع کلام بنایا ہے، اور ہمارے لیے کتنا افضل کلام بنایا ہے، ہمارے لیے کتنا برکت والا کلام بنایا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رحمت والا کلام بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے نام سننے کے بعد یقیناً ہمارے دل میں بھی یہ محبت پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم اس کلام کی تلاوت کریں گے، تاکہ اس کلام کی جتنی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی وجہ سے وہ برکتیں نصیب فرما دے۔ آئندہ شش میں انشاءاللہ ہدی للمتقین سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند فقہی مسائل 2-4 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کر دیں گے، اور فقہی مسائل نجاست غلیظہ کے حوالے سے چل رہے تھے، اور سابقہ نشست میں آپ کے سامنے چند مسائل پیش کیے گئے تھے کہ بھیگے ہوئے کپڑے اگر ناپاک کپڑوں میں مل جائیں، یا ناپاک کپڑا بھیگے ہوئے کپڑوں میں مل جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھی۔ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہو تو ہمارا فیس بک پر جو ہماری آئی ڈی ہے آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر بھی میرے ہی نام کا چینل ہے الحمدللہ، اس پر بھی یہ ساری چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اب چند سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ حالات کے حساب سے جو مسائل ضروری ہیں
میں انہی کو عرض کر رہا ہوں، ورنہ مسائل تو بہت ہیں، مگر بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ہمارے شہر کے حساب سے تعلق نہیں ہے، دیہات وغیرہ میں رہیں تو پھر ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا کیا گیا فقہا نے، دیوار یا زمین کو گوبر سے لیپا، یہ گاؤں میں اکثر ہوتا ہے اور بعض مقامات پر بھی، ہمارے شہر میں بھی بعض مقامات پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، گوبر سے لیپی جاتی ہے زمین کو، اور زمین خشک ہو گئی، اس پر گیلا کپڑا رکھنے سے کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہو جائے گا؟ یعنی جو زمین گوبر سے لیپنے کے بعد میں سوکھ گئی، اس پر گیلا کپڑا رکھا تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری میں کہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ غور سے سننا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ہاں اگر کپڑے کی یعنی کپڑے کا دیا ہوا حصہ اسے اتنا پہنچا کہ اس گوبر کا اثر کپڑے کو پہنچ جائے پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی گوبر کا اثر اگر کپڑے پر لگ گیا تو پھر کپڑا ناپاک ہوگا، اگر ایسے ہی رکھ دیا تو اس میں کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ بھیگے ہوئے کپڑا ہونے کی وجہ سے گوبر کا اگر اثر آ گیا، اس کا رنگ آ گیا، اس کی بو آ گئی، تو پھر کپڑے کی ناپاکی کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نجس کپڑا پہنا، ناپاک کپڑا پہن لیا، جسم پر پسینہ آ گیا، پسینہ اس ناپاک کپڑے کو بھی لگا تو کیا جسم بھی ناپاک ہو گیا؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پسینے سے ناپاک کپڑا اتنا بھیگ گیا کہ اس سے بدن تر ہو گیا تو بدن ناپاک ہو گیا، ورنہ بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی کسی نے جلدی میں ناپاک کپڑا پہن لیا اور دھوپ میں کافی دیر باہر نکل کر کھڑا رہا، دوست آ گیا تھا، حالانکہ وہ خود پاک تھا مگر ناپاک کپڑا اس نے پہن لیا، اور اچانک دوست آیا، کچھ نہ ملا، وہ پہن کر باہر آ گیا، خوب گرمی تھی، بہت تیز گرمی تھی، یا پھر گھر میں دعوت چل رہی تھی اور گھر کے باہر کھانا بن رہا تھا، اور پھر آگ کی شدت کی وجہ سے انسان کو پسینہ نکل گیا، اگر وہ پسینہ کپڑے پر لگ گیا اور کپڑا بھیگ کر پھر انسان کے بدن پر لگا تو پھر انسان کا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے، اس بندے کے لیے اس ناپاکی کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا بدن ناپاک ہو گیا، بلکہ بدن کے جس حصے پر وہ ناپاکی لگی ہے، اگر پورا کپڑا ناپاک تھا اور پسینے سے پورا بدن بھیگ گیا اور پورا کپڑا بھیگ کر پھر بدن پر لگ گیا تو پورا بدن ناپاک، ورنہ جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور اس حصے سے جتنا بدن کا حصہ بھیگ گیا اتنے حصے کو دھو لیں، انشاءاللہ آپ پھر سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح نجس کپڑا پہنا، اچھا یہ تو سوال ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی ایسے بچھونے پر سو گیا بندہ جو ناپاک تھا، اور پھر بندہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پسینہ آ گیا اور وہ پسینہ بستر پر لگا اور پھر بستر سے اس بندے پر وہ ناپاکی کے اثرات ظاہر ہوئے، یا اگر اثرات ظاہر بھی نہیں ہوئے بلکہ وہ بستر اتنا بھی گیا کہ اس کا بدن جب بستر پر لگا تو اس کو اس کی تری محسوس ہونے لگی، تو اب وہ ناپاک بستر کی وجہ سے وہ بندے کے جسم کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا۔ بندے کو چاہیے وہ اتنے حصے کو دھوئے۔ اگر ایسے بچھونے پر سویا تھا، پسینہ نکلا مگر بچھونے پر نہیں لگا، جیسے پیٹھ کے بل سویا تھا، پسینہ اوپر کی طرف تھا، تو پھر ایسا بندہ، اس کا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جسم اور کپڑا، ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوا نجاست کو چھو کر گزرتی ہے، اور کبھی کبھی کپڑے ہمارے سوکھتے رہتے ہیں، وہ ہوا نجاست کے ذریعے ہمارے کپڑوں تک پہنچتی ہے۔ تو اب اس میں پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کپڑے میں ہوا کی وجہ سے نجاست کی بو آتی ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ورنہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں ہم چلے گئے، یا ہمارے گھر کے اوپر ہم نے کچھ ڈالا ہوا تھا، یا ہمارے گھر کی گلی کے باہر کچھ ڈالا ہوا تھا، اور اسی طرف نالا بہہ رہا تھا، گندا پانی بہہ رہا تھا، گندگی بہہ رہی تھی، یا پھر نیچے کی طرف نالی ہے، بعض کام ہوتا ہے نیچے نالی ہوتی ہے، لوگ اوپر رسی لگا کر کپڑے سکھا دیتے ہیں،
تو اب اس نالی کے ذریعے جو ہوا نکلتی ہے، اگر اس ہوا نے کپڑے کے اندر بدبو پیدا کر دی تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اور اگر بدبو پیدا نہیں ہوئی تو پھر اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آخری مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آئندہ نشست میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نجاست غلیظہ کے جو احکام ہیں اس کو ہم مکمل کر لیں۔ نجس کپڑے کا، یعنی نجس چیز کا دھواں کپڑے یا جسم کو لگ جائے تو پاک رہیں گے یا نہیں؟ ناپاک چیزیں اگر کہیں جلائی جا رہی تھی، کہیں پکائی جا رہی تھی، اور اس کا دھواں کپڑے کو اگر لگ جائے تو پاک رہیں گے یا نہیں؟ تو یقیناً وہ محققین فرماتے ہیں کہ کپڑا پاک رہے گا، ناپاک نہیں رہے گا۔ بس اس میں بھی وہی حکم ہے، بندہ یہ دیکھ لے کہ ان ناپاک چیزوں کی بدبو اگر ہمارے کپڑوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یا جلتے جلتے ان میں سے کچھ بخارات یعنی کچھ چیزیں اڑ کر ہمارے کپڑوں میں آ گئی، اور اگر اس کپڑے پر اس نجاست کا اثر اگر ظاہر ہو گیا تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ ایسے کپڑوں پر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا تیرے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر مسائل فقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو بہتر فرما، اس کے ذریعے ہماری طہارت کو بہتر فرما، ہماری ایمان کو درست فرما۔ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان والے ان پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض مبتلا ہیں انہیں بے قرض سے رہائی نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے ساتھی جو ڈاکٹر نجم ریحان صاحب ہیں، ان کی والدہ سخت علیل ہیں، پروردگار ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے، ان کے گھر والوں کو صحت کی خوشیاں عطا فرما۔ مولا جو بچے بچیاں شادی کے انتظار میں، رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ رب قدیر ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی گندی رسم کو ختم فرما دے، جہیز جیسی گندی لعنت کو ختم فرما دے۔ مولا اس لعنت کے ذریعے ہمارے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں، مولا ان نقصانات کو ختم فرما دے۔ تیرے بندوں کی اصلاح فرما، تیری بندیوں کی اصلاح فرما، تیرے مالدار بندوں کو مولا توفیق عطا فرما تاکہ وہ غریبوں کا خیال کر سکیں، اور تیرے غریب اور محتاج بندوں کی مدد فرما تاکہ وہ بچے اپنے بچوں کی شادیوں کے انتظامات کو مکمل کر سکیں۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔